بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان نہ ہو جائے۔ آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے ہمارے نبی کو مانتے ہیں، تو پھر تو خوشخبری ہے، مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے، 2 ارب۔ اپنی عقل استعمال کریں، اگر کرسچنز اور جوز اس کو اللہ کا کلام مانتے ہو تو مسلمان نہ ہو جائے۔ آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے ہمارے نبی کو مانتے ہیں، تو پھر تو خوشخبری ہے، مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے، 2 ارب ہم تھے، 2 ارب کرسچنز ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے۔ وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا اللہ ہی مانتے ہیں، یا جو کوئی اکا دکا مواحد بچے ہیں جو ان کو پیغمبر مانتے ہیں تو وہ بھی آخری پیغمبر مانتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ، دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر۔ ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں، وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے۔ ایک تو وہ بڑا دجال آنا نا کانا، اس کو چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی نبی نہیں مانتے، انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے محبت کی پینگے انجینئر کے بکس میں چلے اتحاد امت کی، دونوں امتوں کا اتحاد کروا دیا، یعنی امت دعوت کا بھی امت اجابت کا بھی۔ پہلے تو صرف امت اجابت کا اتفاق ہوا تھا نا، بریلوی دیوبندی والے دی شیعہ میرے خلاف کٹے ہوئے تھے، اب تو جیوز اور کرسچنز کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے فتنہ کھڑا کر رہا ہے۔ جی ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد، اس سورے میں ہے نا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا، اور کیا ہم نے تمہارا بوجھ اتار نہیں دیا، جس بوجھ سے تمہاری کمر ٹوٹی جا رہی تھی، کمر جھکی جا رہی تھی۔ معلوم ہے اس بوجھ سے کیا مراد دیا ہے اشقیاء نے، میں تو اشقیاء ہی کہوں گا۔ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کا تذکرہ ہے یہاں، آپ بس برداشت کر لیجیے۔ یہ آپ لوگوں کو تعجب ہوتا ہوگا نا کہ یہ ممبر پہ بیٹھنے والے کبھی کبھی اچھی خاصی بات کرتے کرتے ایک دم سے جوش میں آ جاتے ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، لہجہ تلخ ہو جاتا ہے، اور وہ تلخ ہوتا ہے نہ جانے کتنے زہر کے گھونٹ پینے کے بعد۔ اگر وہ بیان کر دوں تو آپ حضرات دیوانے ہو جائیں۔ کیا کیا خرافات لکھی گئی ہے کتابوں میں۔ حضور کے پیٹھ پر جو بوجھ تھا وہ گائے کا تھا، نعوذ باللہ، 100,000 نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ۔ گناہ، خطائیں، غلطیاں، یہ سب خطا کے پتلے اور خطا کے فرزند ہمیشہ رسول کی سیرت میں خطا ڈھونڈتے ہیں۔ رسول کی خطائیں، رسول کے گناہ، رسول کے فرو گزاشتیں، رسول کی بھول، رسول کا سہو، رسول کا نسیان۔ امت تو معصوم ہے، رسول خطا کار ہے۔ 12 دیکھیے کیا کیا ستم ہوا ہے ہمارے پیغمبر پہ، کہ وزر گناہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن وزر کے اصل معنی کیا ہے؟ بوجھ، وزن۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شانوں پہ بوجھ تو تھا۔ کس چیز کا بوجھ تھا؟ اللہ کی رسالت پہنچانی ہے قیامت تک۔ یہ معمولی مسئلہ ہے، اگر آپ کو سمجھنا ہو کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک مسئلہ اور ذکر کرتا چلوں۔ بعض مفسرین نے اور ایک شوشہ یہاں چھوڑا، اب کیا کہوں، شوشہ چھوڑا یہی تو کہیں، اور شرح صدر کو شق صدر قرار دے دیا۔ شرح صدر کی تفسیر میں بعض مفسرین نے شق صدر یعنی رسول پاک کا سینہ، وہ جو کہتے ہیں نا، یہاں جو سرجن حضرات ہوں گے، ہارٹ سرجن، وہ جانتے ہوں گے کہ کامیاب کیا بائی پاس سرجری، سینہ چاک کیا گیا، دل چاک کیا گیا، اور اس میں نعوذ باللہ ارے آج کا ہمارے مسلم معاشرے میں اچھی نسل کا صحیح حسب و نسب رکھنے والا ایک غیر معصوم انسان اگر متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور علم حاصل کرے اور عشق مصطفیٰ حاصل کرے تو ویسے ہی اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ جس ذات گرامی کے نام مبارک سے دل پاک ہو جاتے ہوں، اس کے دل کے لیے ضرورت تھی کہ جبرائیل آئے، فرشتے آئے، چاک کریں اور اس میں سے اور نکالیں سویدائے قلب۔
وہ ایک کالا سا نقطہ تھا, ایک کچھ چیز تھی جو دل میں تھی, وہ نکالی گئی. استغفر اللہ, نعوذ باللہ, اسد 1000 بار نعوذ باللہ. صلوات پڑھیے محمد. اگر آپ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا آپ حضرات. اب آپ کہیں گے کہ سادہ سا ترجمہ کر کے بیان ختم کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیسے ختم ہوگا سادہ سا بیان کر کے؟ اتنے مسائل ہیں اس ایک چھوٹے سے سورے سے متعلق کہ شرح صدر کی بات ہو رہی ہے, اس کو شق صدر بنا دیا گیا. نہیں, شق صدر کا یہاں تذکرہ نہیں ہے, اور شق صدر کا پورے قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے. شق صدر سے متعلق چند حدیثیں اور روایتیں ہیں, وہ بھی مکتب اہل بیت میں نہیں آئے. واضح, اگر ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے ایسی روایتوں کو, تو وہ روایتیں آئی ہیں کہیں سے, چونکہ وہاں روایتیں ہیں اس لیے ہمارے علماء نے بھی اس کو ڈسکس کر لیا, بس اس سے زیادہ نہیں. واضح ہو گئی خلاصہ. جتنے بھی ریسرچرز ہیں جو بھی تحقیق کریں وہ یہ یاد رکھیں کہ یہ روایت شق صدر کی کہ واقعا دل چیرا گیا اور دل میں سے کچھ نکالا گیا تاکہ رسول کا دل نورانی ہو جائے. ارے رسول عین نور ہیں, رسول کا ظاہر نور ہے, باطن نور ہے, رسول اول نور ہے, آخر نور ہے. جو رسول کے نام گرامی سے استفادہ کر لے وہ نورانی ہو جاتا ہے. تو شق صدر کا مسئلہ تو افسانہ ہے. ہمارے بعض بزرگ مفسرین نے اس کی تعویل توجیہ میں کچھ بہت فلسفیانہ یا نیم فلسفیانہ بحثیں کی ہیں. میں ان سے, ہمارے بزرگ ہیں, ہم ان کا قدم چومیں گے, وہ کہیں گے جناب سرکار حضور یہ بات آپ کی درست نہیں ہے. ارے ادھر کی روایتیں خامخواہ اس پہ غور کر رہے ہیں. جو جیسا ہوتا ہے اسے دوسرا ویسے ہی نظر آتا ہے. اس چھوٹے سے جملے میں بہت کچھ ہے. رسول نور ہے, نور, رسول نور ہے, خدا ہے. اب وہ کچھ لوگ ہم میں سے بھی پیدا ہو جائیں گے. یہ غالی ہے, عقیل الغروی غالی ہے, عقیل الغروی صوفی ہے, عقیل الغروی گمراہ ہے, عقیل الغروی جو ہے وہ رسول کو خدا بنا دیتا ہے, علی کو خدا بنا دیتا ہے. ابھی کل رات کی مجلس میں نے کہا کہ علی کو خالق نہ کہو, علی کو رازق نہ کہو. یہ بھی نہ کہو کہ علی جو ہے رزق بانٹنے والے ہیں. رزق تو علی کے نوکر بانٹتے ہیں. خدا خدا ہے, رسول رسول ہیں, علی علی ہیں. اس میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے. اب دنیا والے یہ غور کر لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے, ابھی جو میں کہتا ہوں انا اعطیناک الکوثر, اے رسول ہم نے آپ کو سب کچھ دے دیا. اب اس نے کیا کیا دیا آپ کو اگر خبر نہیں ہے تو میری کیا مجبوری. اگر آپ نے جستجو نہیں کی, آپ تک بات نہیں پہنچی کہ اللہ نے رسول کو کیا کیا دیا, رسول نے علی کو کیا کیا دیا, اللہ نے علی کو کیا کیا دیا. آپ میں سے کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, سوچیے علی کو کیا کیا دیا ہوگا. اب اس میں سے کہیں سے ہمیں کچھ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے علی کو یہ بھی دیا,